السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، آج یوم النحر ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور ان دنوں میں سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کی جاتی ہے، اور پورے عالم میں لاکھوں جانوروں کی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جانے والی یہ قربانیاں ایسی ہیں کہ نہ ان کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ ان کا خون اللہ تک پہنچتا ہے. اس کی جو حقیقی روح ہے وہ اللہ تک پہنچتی ہے، اور اس کی جو حقیقی روح ہے وہ دلوں کی نیت، دلوں کا ارادہ اور تقوی ہے. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ہرگز اللہ تک ان جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، لیکن تمہارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے. یہ تقوی یہی قربانی کی روح ہے، اور یہی روح قربانی کی اصل ہے. قربانی میں اسی روح پر اللہ کی نظر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی روح اور ارادے اور نیت کو دیکھتے ہیں. اور ہماری زندگی کے سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں ہی پر ہے. انما الاعمال بالنیات کے سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، سب سے پہلے ہر عمل کی ایک نیت اور ہر عمل کا ایک ارادہ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں. نماز سے پہلے نماز کی نیت کی جاتی ہے، روزے سے پہلے روزے کی نیت ہوتی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت کی جاتی ہے. جیسے ہر عمل کی ایک نیت اور ہر عمل کا ایک ارادہ ہے. جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہماری پوری زندگی کا ایک ارادہ اور پوری زندگی کی ایک نیت ہمیں سکھائی گئی ہے کہ ہم اللہ کے لیے ایک نیت کریں. جیسے ہم نماز سے پہلے نیت کرتے ہیں، اسی طرح ہر عبادت سے پہلے، ہر عمل سے پہلے جیسے نیت کی جاتی ہے، ویسے ہی زندگی میں ہم اپنی زندگی کی ایک نیت کریں جو ہمیں سکھائی گئی ہے. اور وہ نیت کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اور یہی نیت قرآن پاک میں یوں سکھائی گئی: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. آپ فرما دیجئے، بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں.
اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں اطاعت شعاروں میں سب سے پہلے اطاعت کرنے والا ہوں۔ یہ ہماری زندگی کی نیت ہے کہ ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہمارا ہر عمل، ہماری ہر عبادت، یہاں تک کہ ہمارا جینا، یہاں تک کہ ہمارا مرنا، سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہمارا جینا اور مرنا بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور جب ہم نے اپنی زندگی کی یہ نیت کر لی تو ہماری یہ نیت بھی عام عبادتوں اور اعمال کی طرح ہے کہ جیسے ہم نماز کی نیت کر لیں اور نماز میں داخل ہو جائیں اس نیت کے ساتھ میں، تو نماز کی حالت میں نماز کے خلاف کوئی عمل حالت نماز میں جائز نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر جب ہم نے نماز کی نیت باندھ لی اور نماز میں داخل ہو گئے تو نماز کی حالت میں اچانک ہمارا وہ بیٹا جو گلف میں رہتا تھا، جو امریکہ میں رہتا تھا، اچانک وہ نماز کے دوران آ گیا، گھر میں داخل ہو گیا، اس نے سلام کیا، اس کی آہٹ ہمیں محسوس ہوئی، ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا وہ لاڈیلا بیٹا جو 4 سال سے ہم سے جدا تھا اور 4 سال کے طویل انتظار کے بعد وہ آیا ہے اور اس کے انتظار میں ہم بالکل سراپا منتظر تھے، اور اچانک وہ نماز کی حالت میں آیا ہے اور نماز کی حالت میں ہیں۔ اس حالت میں بھی ہم اپنے اس لاڈیلے بیٹے کے لیے بھی نماز نہیں توڑتے، ہم نماز کو مکمل کرتے ہیں، نماز کے بعد میں پھر اپنے بیٹے سے ملاقات کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نماز کی نیت کر لی ہے۔ نیت اتنی مضبوط چیز ہے کہ جب ہم نے نماز کی نیت کر لی اور نماز میں داخل ہو گئے تو پھر اس کے بعد میں ہم ہر چیز کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ بالکل اسی طرح جب ہم زندگی کی یہ نیت کر لیں کہ ہم زندگی میں اللہ کے آگے، اللہ کے ہر حکم کے آگے جھکے رہیں گے اور اللہ کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، یہ ہماری زندگی کی نیت ہے۔ اور جب ہم نے اپنی زندگی میں یہ نیت کر لی ہے تو اب اس کے بعد زندگی میں ہماری پوری کوشش ہو کہ ہم اس نیت کے خلاف کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ اور قربانی کے ذریعے سے ہمیں یہی سبق سکھایا جاتا ہے کہ جب ہم اپنے جانور کے حلق پر چھری چلاتے ہیں تو چھری چلاتے ہوئے ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم جیسے جانور کے حلق پر چھری چلا رہے ہیں، یہ کمال نہیں ہے۔ اصل کمال تو یہ ہے کہ ہمارے جو ناجائز خواہشات ہیں ان ناجائز خواہشات پر ہم چھری چلانے کا مزاج اپنے اندر پیدا کر لیں کہ جب ہمارے اندر ناجائز جذبات پیدا ہوں، ناجائز خیالات ہمارے اندر پیدا ہونے لگیں، گناہوں کے جذبات ہمارے اندر ابھرنے لگیں، گناہوں کے خیالات ہمارے دل و دماغ میں آنے لگیں، گناہوں کا ارادہ اور نافرمانی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونے لگے تو ان جذبات کو اور ان ناجائز خواہشات کو قربان کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور ان ناجائز خواہشات پر چھری چلانے کا مزاج ہمارا بن جائے۔ اور جب یہ مزاج بنے گا تو یہ قربانی کی روح ہے اور یہی اصل ہے، اور قربانی کا اصل مقصد یہی ہے۔ اور اسی مقصد کو قرآن کریم نے تقوی سے تعبیر کیا اور فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ کہ اللہ تک تمہاری قربانی کے جانوروں کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا ہے، اللہ تک تمہاری نیکی، تمہارا تقوی، تمہاری نیتیں، تمہارے ارادے یہ پہنچتے ہیں۔ اور یہ اصل مقصد ہے اور یہی اصل روح ہے کہ ہم اپنے قربانی کرتے ہوئے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں۔ بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ شاعر نے بڑے عجیب الفاظ میں نفس امارہ کے مارنے کی تعبیر کی اس شعر میں۔ بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا۔ نہنگ کہتے ہیں مگرمچھ کو، اژدہا تو سانپ ہے، اور شیر نر تو ہم جانتے ہیں۔ نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا۔ اگر ان موذی جانوروں کو مار دیں، ان درندوں کو مار دیں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے،
ہمارے اندر جو نفس امارہ ہے اسے اگر ہم مار دیں تو ہم نے بڑے موذی کو مار دیا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا؟ گیا ابلیس مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ ابلیس نے لاکھوں برس سجدے کیے، لاکھوں برس عبادت کی، لیکن اس کی ساری عبادتیں اس نے نفس کی اطاعت کی وجہ سے رائیگاں گئیں، سب بیکار ہو گئیں۔ ایک سجدے کے نہ کرنے کے نتیجے میں لاکھوں برس کے سجدے ضائع ہو گئے۔ گیا ابلیس مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، لاکھوں برس اگر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ اور جب نفسانی خواہشات ابھرتے ہیں اور گندے خیالات اور گندے جذبات جب دل میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کا خیال آتا ہے، اور اس وقت جب دل پر چھری چلتی ہے اور جب نفس پر آرے چلتے ہیں اور نفس اور دل لہو لہان ہو جاتا ہے، تو اس وقت جو دل کٹتا ہے، ٹوٹتا ہے، زخمی ہوتا ہے، اللہ کو ایسا ہی دل پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی دل کو پسند فرماتے ہیں جو دل اللہ کی محبت میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے دل زخمی ہوتا ہے، تو ایسا زخمی دل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور اسی کو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس شعر میں بیان فرمایا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اس دل کو فرمایا کہ یہ دل آئینے کی طرح ہے، اگر یہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے زخمی ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے، تو یہ ٹوٹا ہوا آئینہ اس آئینے کے بنانے والے کے نزدیک بڑا محبوب ہے۔ جب ہم کوئی آئینہ خریدتے ہیں تو اگر وہ ٹوٹا ہوا ہو تو ہم خریدنے کو تیار نہیں ہوتے، ٹوٹے ہوئے آئینے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لوگ اچھے آئینے کو تلاش کرتے ہیں اور اچھا آئینہ خریدنا چاہتے ہیں، یہ تو لوگوں کا نقطہ نظر ہے، یہ لوگوں کی پسند ہے۔ اور اللہ کی پسند، جو اللہ اس آئینے کے بنانے والے ہیں، جو آئینہ ساز ہیں، اللہ کو یہ ٹوٹا ہوا آئینہ پسند ہے۔ جو آئینہ، جو دل اللہ کی محبت میں ٹوٹے، اللہ کی نافرمانیوں کو کچلتے ہوئے جو دل زخمی ہو جائے، لہو لہان ہو جائے، خون خون ہو جائے، ایسا دل اللہ کو پسند ہے۔ اسی کو فرمایا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، اگر دل میں برا ارادہ آیا تو پورا کر لیا تاکہ دل نہ ٹوٹے، چاہے اللہ کی نافرمانی ہو جائے، یہ کمال نہیں ہے۔ اگر دل ٹوٹے اور اللہ کی فرما برداری ہو جائے اور نافرمانی سے بچ جائے، یہ اصل ہے۔ اس لیے فرمایا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اللہ کی نگاہ میں ایسا ٹوٹا ہوا دل بہت پسند ہے۔ راستے میں چل رہے تھے، کوئی حسینہ، کوئی دوشیزہ، دل ربا، دلکش، دل فریب آنکھوں کے سامنے آ گئی، نفس چاہتا ایک نظر دیکھ لو اور دل کی تسکین کا سامان کر لو، اللہ کا حکم یاد آتا ہے کہ یہ نافرمانی ہے اور گناہ ہے۔ اللہ کی نافرمانی اور گناہ کا خیال آتے ہی آنکھیں جھک گئیں اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے، دل ٹوٹ گیا۔ اللہ ایسے دل کو پسند فرماتے ہیں اور اللہ کو ایسا ہی دل پسند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اسی تسلیم و رضا کا پیکر ہے کہ وہ اللہ کے ہر حکم کے آگے ایسے ہی جھکتے تھے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی زندگی کے جس موڑ میں، جس حال میں اور جس مرحلے میں حکم آیا جھک جاؤ، وہ جھک پڑے۔
اور یہ ان کا کمال ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی کمال ہے، اور اسی کمال کی وجہ سے ان کو یہ درجہ ملا. اور اللہ کے وہ بندے جن پر اللہ کے انعامات اور احسانات کی بارش ہوئی اور وہ اللہ کے اس احسان کو پہچان نہیں سکے اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے انعامات کی ناشکری کی اور نفس کے پیچھے پڑ گئے، نفس کی تابعداری میں لگ گئے، نفس کی اطاعت میں لگ گئے، وہ اللہ کی نگاہ میں مردود اور ملعون ہو گئے. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ ملک الموت، تم اتنی جانیں قبض کرتے ہو، اتنی روحیں نکالتے ہو، کیا کبھی کسی روح کو نکالتے ہوئے تمہیں غم بھی ہوتا ہے، صدمہ بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے؟ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، میں جب بھی کسی بھی بندے کی روح نکالتا ہوں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن میں کیا کروں، حکم آپ کا ہے اور آپ کے حکم سے سرتابی کی مجال کس سے ہو سکتی ہے؟ آپ کا حکم ہوتا ہے اور میں روح نکال لیا کرتا ہوں، اور جب بھی کسی کی روح نکالتا ہوں مجھے دکھ ہوتا ہی ہے، رنج ہوتا ہے کہ اس کی روح نکالی جا رہی ہے، یہ اپنوں سے جدا ہو رہا ہے. اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ملک الموت، کیا تم نے کبھی کسی کی روح ایسے نکالی ہو کہ اس کی روح نکالتے ہوئے تمہیں زیادہ صدمہ ہوا، زیادہ رنج ہوا ہو، زیادہ غم ہوا ہو؟ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ کشتی میں بہت سارے مسافر سفر کر رہے تھے، اچانک کشتی آپ کے حکم سے بھنور میں پھنس گئی اور کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگی، مسافر ایک ایک کر کے ڈوبنے لگے اور میں ان کی روح قبض کرتا رہا. ان میں کچھ مسافر بچ گئے اور ان بچنے والے مسافروں میں ایک ماں تھی اور اس کا شیر خوار بچہ تھا، نوزائیدہ بچہ، نیو بورن بیبی، جو ابھی اس ماں کی گود میں پرورش پا رہا ہے اور ماں کے دودھ سے اس کی پرورش ہو رہی ہے. وہ دونوں بچ گئے اور ایک تختے پر وہ بیٹھے ہوئے تھے. مجھے بڑی فکر ہو رہی تھی کہ کہیں یہ مر نہ جائیں اور کہیں آپ کا حکم نہ ہو جائے کہ میں ان کی روح بھی قبض کر لوں. میں نے دیکھا کہ اچانک دیکھتے دیکھتے تیز ہوائیں چلنے لگی اور ہوا کے جھونکوں نے اس تختے کو سینکڑوں میل ساحل کے قریب پہنچا دیا. اور یہ تختہ جس میں یہ شیرخوار بچہ اور اس کی ماں بیٹھی ہوئی تھی، اس بھنور سے اور سمندر کے درمیان سے سینکڑوں میل دور ساحل کے قریب پہنچ چکے اور ان کی جان بچ گئی. تو مجھے تسلی ہوئی، مجھے اطمینان ہوا کہ چلو یہ دونوں بچ گئے، یہ ساحل کے قریب تھے. اے اللہ، اچانک آپ کا حکم ہوا کہ میں اس شیرخوار بچے کو چھوڑ دوں اور اس کی ماں کی روح قبض کر لوں. اللہ، حکم آپ کا تھا، میں آپ کے حکم سے سرتابی تو نہیں کر سکتا تھا. اے اللہ، میں نے آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور اس ماں کی روح میں نے نکال لی. جس وقت اس شیرخوار بچے سے یہ ماں جدا ہو رہی تھی اور اس دودھ پیتے بچے کو جب اس ماں سے جدا کیا جا رہا تھا اور ماں کی روح قبض کی جا رہی تھی، اس وقت مجھے جتنا دکھ اس شیرخوار بچے پر ہوا اتنا ملال مجھے کبھی بھی نہیں ہوا. اور تنہائی میں بار بار مجھے اس شیرخوار بچے کا دکھ پریشان کرتا ہے کہ معلوم نہیں اس دودھ پیتے بچے کا حال کیا ہوا ہوگا، جسے اس سمندر میں، اس سنسان ساحل میں اس ماں سے جدا کر دیا گیا.
اللہ نے فرمایا ملک الموت جانتے بھی ہو کہ اس کے بعد اس بچے کا حال کیا ہوا؟ ملک الموت نے فرمایا کہ اللہ آپ علام الغیوب ہیں، آپ ساری چیزوں کی خبر رکھنے والے ہیں، آپ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس بچے کا حال کیا ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے سمندر کی موجوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو ساحل سمندر پر پہنچا دو۔ موجیں چلیں اور اس بچے کو ساحل پر پہنچا دیا گیا۔ وہاں بڑا سرسبز و شاداب جزیرہ تھا، ہر طرف ہریالی تھی، ہرا بھرا علاقہ تھا۔ ہم نے حکم دیا آفتاب کو کہ وہ اس بچے پر جب اپنی شعاعیں ڈالے تو بچے کے آس پاس آفتاب کی شعاعیں پڑیں، بچے پر نہ پڑے۔ ہم نے درختوں کو اور پھولوں کو حکم دیا کہ وہ پھول اس بچے کے لیے سیج بنا دیں۔ اس کے لیے پھولوں کا بستر تیار کیا گیا اور پھولوں کے بستر میں اسے لٹایا گیا۔ ہم نے ہواؤں کو حکم دیا کہ جب اس کے اوپر سے چلیں تو آہستہ چلیں، تیز تیز نہ چلیں، تاکہ بچے کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ ہم نے اس بچے کے لیے بادل کو حکم دیا کہ جب بادل برسے تو بچے کے آس پاس برسے، اس بچے پر بادل نہ برسے۔ اس وادی میں پھلدار درخت بھی ہم نے اگا دیے۔ ہم نے ان درختوں کو حکم دیا کہ یہ درخت خود بخود اس کے اوپر جھک جائیں اور اپنے رس اس بچے کے منہ میں ڈالتے رہیں۔ ان پھلوں کا رس بچے کے منہ میں پہنچتا تھا۔ بچے کی پرورش کے لیے ہم نے ایک شیرنی متعین کر دی۔ ہم نے شیرنی بھیج دی اور اس شیرنی کو ہم نے حکم دیا کہ وہ اس بچے کو دودھ کا انتظام کرے۔ وہ شیرنی بچے کے بھوکے ہونے پر دودھ پلایا کرتی تھی اور اس کے بھوک کے مٹانے کا انتظام کرتی تھی۔ اور چونکہ وہاں شیرنی موجود تھی اس لیے آس پاس کسی جانور کو اور کسی درندے کو پھٹکنے کی جرات نہیں تھی۔ شیرنی کے رعب کی وجہ سے ہم نے درندوں سے، جانوروں سے اس بچے کی حفاظت کی۔ بادلوں کو حکم دیا، ہواؤں کو حکم دیا، اور ہم نے چہچہاتے ہوئے خوبصورت آواز والے نوائے خوش الحان والے پرندوں کو بھیج دیا جو خوش الحانی کے ساتھ اچھی آواز میں چہچہاتے تھے۔ ایسے خوبصورت پرندے ہم نے وہاں بھیج دیے تاکہ اس بچے کو اس ساحل میں کسی طرح کی وحشت کا احساس نہ ہو، اور یہ پرندے جب چہچہاتے تھے تو اس کے دل کے سکون کا سامان ہوتا تھا۔ ہم نے اس بچے کے لیے، اس کی پرورش کے لیے سارے انتظامات کیے، لیکن جانتے ہو ملک الموت آخر یہ بچے کا انجام کیا ہوا؟ چونکہ یہ کھلی فضاؤں میں پروان چڑھ رہا تھا، شیرنی کا دودھ پی کر پرورش پا رہا تھا، اور پاکیزہ ہوائیں اس پر چلائی گئی تھی، اور اس راحت اور آرام کے ساتھ اس کی پرورش ہوئی تھی کہ اس کے پاؤں میں کانٹا تک نہیں چبھا تھا۔ ایسے آرام اور راحت کی زندگی اسے نصیب ہوئی۔ اس زندگی کی وجہ سے اس کے اندر حسن آ گیا تھا، خوبصورتی آ چکی تھی، بہادری اس کے اندر پیدا ہو چکی تھی، وہ صحت مند بھی تھا۔ ایک دن ایسا ہوا ملک الموت کہ اس علاقے کا بادشاہ شکار کرتے کرتے ادھر آ نکلا، اور اس سنسان ساحل میں اس نے یہ بہادر، یہ صحت مند، یہ حسین و جمیل اور اس خوبصورت بچے کو دیکھا تو اس بادشاہ کا دل اس بچے پر آ گیا۔ وہ اس بچے کو دیکھ کر ٹھٹک گیا کہ اس سنسان ساحل میں، اس علاقے میں، اس سناٹے میں ایسا حسین و جمیل اور خوبصورت بچہ۔ اس نے اس بچے سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلے آئیں، ہم آپ کو اپنی حکومت میں لے جائیں گے۔ بچہ تیار ہو گیا اور بادشاہ اسے لے گیا۔ اس بادشاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی بچہ نہیں تھا، اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔
اس حالت میں اس بادشاہ نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اس کی پرورش کی. جب بچہ جوان ہوا اور بادشاہ بوڑھا ہو گیا، بادشاہ کا انتقال ہو گیا، بادشاہ کے وفات کے بعد میں یہی بچہ اس کی حکومت کا وارث بنا. اور جب وہ حکومت کا وارث بنا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، میں تمہارا رب ہوں، میرے سامنے سجدہ کرو، میرا مجسمہ بناؤ اور میرے جیسا بت بناؤ اور میرے مجسمے اور میرے بت کے سامنے سجدہ کرو، میں خدا ہوں، کوئی اور خدا نہیں. اور جو میری خدائی کا انکار کرے، جو میری ربوبیت کا انکار کرے، میں اسے جلاؤں گا، آگ میں ڈالوں گا، میں اسے قید خانے میں ڈال دوں گا، میں اسے سخت سزائیں دوں گا. اس نے بندوں کو کہا کہ وہ اللہ کے ساتھ اسے شریک ٹھہرائیں اور اسے رب مانے، اسے خدا مانے، اور اسی کی حکومت میں میرے بندے ابراہیم پیدا ہوئے. اور وہی نمرود آج تخت و تاج کا مالک ہے جس کی ہم نے ایسی پرورش کی. اور نفسانی خواہش کے پیچھے پڑ کر اس نے ہماری ساری نعمتوں کو فراموش کر دیا اور اسے خدا بننے کی خواہش آ گئی. اور میرے بندے نے جب اس کے سامنے توحید کی بات رکھی تو میرے بندے میرے خلیل ابراہیم کو آگ میں ڈال رہا ہے. یہ ہے نمرود جس کے ایسی پرورش ہوئی، جس پر اللہ کے ایسے انعامات ہوئے. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے ملک الموت سے اس مکالمے کو، اللہ رب ذوالجلال کے اس مکالمے کو اس تفصیل کے ساتھ میں بیان فرمایا. یہ وہ ملک الموت جنہوں نے اللہ کے سامنے اس دکھ کو ظاہر کیا، فرمایا اللہ آپ ساری حکمتوں کو جانتے ہیں، آپ حکمت والے ہیں اور یہ سب آپ جو چاہیں فرماتے ہیں. ورنہ اس بچے کے اس انجام کے جاننے سے پہلے جب بھی اس بچے کی یاد مجھے آتی تھی مجھے بڑا ملال ہوتا تھا، بڑی حسرت ہوتی تھی. لیکن اب تو میں حسرت اس پر نہیں کروں گا جس کا یہ انجام ہوا ہو اور جس نے اللہ آپ کی خدائی میں شرکت کا دعویٰ کیا ہو اور جس نے آپ کے خلیل کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہو. یہ ابراہیم خلیل اللہ وہ ہیں جو اس بت پرستی کے ماحول میں آنکھیں کھولتے ہیں اور اللہ ان کی زندگی کے اس ستارے کو ایسا چمکاتے ہیں کہ آج بھی ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جن کی تعریف میں قرآن پاک کی بے شمار آیتیں نازل ہوئی اور یہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کی زندگی میں اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا، ان کے تسلیم و رضا کی بنیاد پر کہ وہ اللہ کے ہر حکم کے آگے جھکنے والے تھے. آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آج ہم اپنی قربانیاں پیش کر کے اسی ابراہیمی ایمان کو تازہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ایمان ہمارے اندر تازہ ہو جائے. اللہ ہمارے ایمان میں پھر وہی تازگی بخش دے اور ہمارے کمزور ایمان کو اللہ مضبوط بنا دے اور ہماری قربانیوں کو اللہ اپنی بارگاہ عالی میں بے انتہا قبول فرما لے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نماز عید کی ترتیب سن لیں. پہلے نیت کر لیں کہ میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ پڑھ رہا ہوں، واجب 6 زائد واجب تکبیرات کے ساتھ تابع اس امام کے منہ میرا قبلے کی طرف. نیت کر کے جب امام تکبیر کہے تو یہ تکبیر تحریمہ ہے. دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لیں، ثنا پڑھی جائے گی. اس کے بعد میں پہلی تکبیر جب کہیں تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں. جب دوسری تکبیر کہی جائے تو ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں. جب تیسری تکبیر کہی جائے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور باندھ لیں. قرات ہوگی، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، امام کی پھر قرات ہوگی اور قرات کے بعد میں ضم سورت کی تلاوت کے بعد جب پہلی تکبیر کہی جائے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں. پھر جب دوسری تکبیر کہی جائے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں اور جب تیسری تکبیر کہی جائے تو ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں. چوتھی تکبیر پر ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں چلے جائیں. بقیہ نماز
عام نمازوں کی طرح مکمل فرما لیں. نماز کے بعد خطبہ ہوگا اور خطبے کا سننا بھی نماز عید کی طرح واجب ہے، اس لیے اس کے بھی سننے کا اہتمام فرمائیں. اور پھر خطبے کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد مجلس برخاست ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صفیں درست کر لیں. صفوں کو ترتیب سے مکمل فرمائیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وعلم التوحيد وأمر بالإسلام. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، فيا لهم من كرام، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم فيه مع أعمال أخر ذبح الأضحية بالإخلاص وصدق النية، وبين نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها، ودون علماء أمته في كتبه مسائلها. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وهذا بعض من الفضائل، وتعلموا من العلماء المسائل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الأضاحي يومان بعد يد الأضحى. وعن علي مثله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا عباد الله،
أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن من اتقاه وقاه ومن شكره زاده. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقية من العشرة المبشرة بالجنة، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم جنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر 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 الله أكبر. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللہ کی زبان سے ہم آپ کا شکر ادا کریں مولا. ہمارے پاس نہ وہ زبان ہے، نہ وہ الفاظ ہیں، نہ وہ سلیقہ ہے، نہ وہ طریقہ ہے، نہ وہ تعبیر ہے جس سے ہم آپ کا شکر ادا کر سکیں. اللہ آپ نے ہماری اس محدود اور مختصر زندگی میں ایک بار پھر عید الاضحیٰ کا یہ مبارک دن دیکھنا نصیب فرمایا. اے اللہ آج یوم النحر ہے، سال کا افضل ترین دن ہے. اے اللہ آپ نے سال کے جتنے دن پیدا فرمائے ہیں ان سارے دنوں میں آج کے اس دن کو آپ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور فضیلت والے اس دن میں اے اللہ آپ نے ہمیں اپنے دربار میں بلا لیا. اے اللہ آپ کے سامنے ہمیں اپنا ماتھا رگڑنے کی توفیق اور سعادت بخشی، ہمیں اپنی پیشانی ٹیکنے کی توفیق عطا فرمائی، آپ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی سعادت ملی. اے اللہ آپ کے گھر میں حاضری کی توفیق اور سعادت حاصل ہوئی. اللہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے اور روزانہ پانچوں وقت جب حاضر ہوتے تو بلاوے پر آتے تھے. اللہ آج تو بن بلاوے آ گئے. اے اللہ آپ کے اس دربار سے نہ اذان ہوئی نہ اقامت کہی گئی. اے اللہ اذان و اقامت کے بغیر ہی ہم آپ کی بارگاہ میں آ گئے. یہ ہماری طرف سے اے اللہ محبت ہے، اور آپ کی محبت یہ ہے کہ اے اللہ
آج آپ نے ہمیں یہ مبارک دن نصیب فرمایا، فضیلت والا یہ دن میسر فرمایا، آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کی توفیق اور سعادت بخشی۔ اللہ آپ کے بندے، اے اللہ آپ کے بندے، آپ کے فقراء اور مساکین، اے اللہ آپ کے بھکاری آپ کے دربار میں آ چکے ہیں، اے اللہ آپ کے دریائے رحمت میں جوش ہے، اے اللہ آپ عطا اور نوازش والے ہیں، اور آج آپ عطا فرمانا ہی چاہتے ہیں اور ہم لینے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں۔ اے اللہ چھوٹے لے کر خوش ہوتے ہیں اور بڑے دے کر خوش ہوتے ہیں، اللہ آپ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ آپ تو کریموں کے کریم ہیں، اے اللہ آپ تو داتاؤں کے داتا ہیں، اے اللہ آپ عطا اور نوازش والے ہیں، اے اللہ آپ تو شاہوں کے شہنشاہ ہیں، آپ تو خزانوں کے مالک ہیں، آپ قادر مطلق ہیں، اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں، اے اللہ ہم آپ کے عاجز بندے، محتاج بن کر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اے اللہ ہماری ہر حاجت پوری فرما دے، ہماری ہر ضرورت پوری فرما دے، اے اللہ ہم اپنے دلوں میں بے شمار حاجتیں، دینی ضرورتیں، دنیاوی ضرورتیں، اپنی حاجتیں، اپنی بیوی بچوں کی حاجتیں، اے اللہ اپنے گھر والوں کی حاجتیں، اپنے خاندان والوں کی حاجتیں اور پوری امت کی ضرورتیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اپنے ہاتھ آپ کی بارگاہ میں پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہماری ضرورتیں تو ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں نا، اللہ آپ عطا فرما دیں، آپ نواز دیں، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما دیں، اے اللہ عطا اور نوازش والا معاملہ فرما لے، اے اللہ بخشش کا معاملہ فرما لے، ہمیں بخش دے اور عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ، انجانے میں کیے ہوئے گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، جلوت کے گناہ، خلوت کے گناہ، تنہائیوں کے گناہ اور مجلسوں کے گناہ، رات کے گناہ، دن کے گناہ، اے اللہ اگلے گناہ، پچھلے گناہ، سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری ساری لغزشوں کو معاف فرما دے، ساری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ اس حال میں ہم عید منا رہے ہیں کہ اے اللہ یہ امت زخمی ہے، اے اللہ یہ آپ کے حبیب کی امت پورے عالم میں پریشان حال ہے، اے اللہ غزہ لہو لہان ہے، اے اللہ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام پیش فرمانے کے لیے انہیں زمین پر لٹا دیا، اے اللہ آپ نے ان کی قربانی کے بجائے دمبا عطا فرما کر مہربانی فرمائی، اور اے اللہ حضرت اسماعیل کی جگہ اے اللہ ان کے بدلے میں دمبے کی قربانی کو قبول فرما لیا۔ اے اللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اولاد ابراہیم غزہ کی سرزمین میں اپنے ہزاروں اسماعیلوں کو قربان کر چکے ہیں، اے اللہ اب تک یہ اپنے ہزاروں اسماعیل آپ کی راہ میں قربان کر چکے ہیں، ہزاروں بچے شہید ہو چکے ہیں، اے اللہ غزہ کی زمین لہو لہان ہے اور پورا عالم اے اللہ اس وقت پریشان حال ہے، اے اللہ آپ رحم فرما دیں، ظالموں کے ظلم و ستم سے ہمیں نجات عطا فرما دے، اس امت کو ظالموں سے نجات دے دے، ظالموں سے چھٹکارا عطا فرما دے، اے اللہ اس ملک میں بھی ہمارے حالات بڑے سنگین سے سنگین تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ مسلمانوں پر زمین تنگ کی جا رہی ہے، اے اللہ مسلمانوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، اے اللہ جگہ جگہ مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، اے اللہ اس ملک میں ظالموں کے تسلط نے مسلمانوں کو پریشان کر دیا ہے، ہمارے مساجد پر حملے، ہمارے مدارس پر حملے، ہمارے دینی اور ملی تشخص پر حملے، اے اللہ منظم حملے، پوری سازشوں کے ساتھ حملے کیے جا رہے ہیں، اے سازشوں کو ناکام بنانے والے اور باطل کو نیست نابود فرمانے والے، اے رات کی تاریکی سے دن کا اجالا پیدا فرمانے والے، اس وقت ظلم و ستم کی ان تاریکیوں سے انصاف کا اجالا پیدا فرما دے، اے اللہ ظلم کا خاتمہ فرما دے، انصاف کو بلندی عطا فرما دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما دے، اے اللہ ہماری ہر پریشانی کو دور فرما دے، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما لے، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما لے، اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما، ہمارے گھر بار کی حفاظت فرما، اے اللہ اس وقت ہم اپنے دل میں بے شمار حاجتیں اور ضرورتیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اے اللہ آپ ہی ہماری ساری حاجتیں پوری فرما دے، ساری ضرورتیں پوری فرما دے، اے اللہ ہماری ساری ضرورتیں، ساری تمنائیں، ساری جائز مرادیں آپ اپنے کرم سے پوری فرما دیں، اے اللہ آپ تو عطا فرمانے والے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں اے اللہ ہم حاضر ہو چکے ہیں، مانگنے کے لیے آئے ہیں، فقیر بن کے آئے ہیں، اے اللہ آپ کے دربار
کے فقراء آپ کی بارگاہ میں آ چکے ہیں اور آپ غنی ہیں، بے نیاز ہیں، آپ سمجھ ہیں، اے اللہ آپ داتاؤں کے داتا ہیں، اے کریموں کے کریم، اے فریاد رسی فرمانے والے، اے بے سہاروں کے سہارا، اے مشکل کشائے حقیقی، اے حاجت روائے حقیقی، ہم آپ سے کیا مانگیں کیا نہ مانگیں اللہ، ہر چیز میں، چھوٹی سے چھوٹی حاجت میں ہم بس آپ ہی کے محتاج ہیں اور آپ ہی کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، بس آپ ہی سے مانگ رہے ہیں، آپ عطا فرما دیں اور ہمیں محروم نہ فرما دیں۔ اے اللہ اس وقت ہم نے جو مانگا وہ عطا فرما دیں، جو مانگنے سے رہ گیا ہے اے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما دے۔ ہماری ساری دعاؤں کو آپ اے اللہ محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔